استغفار کرنے والے کی ایک مثال ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ایک اللہ کا مقرب بندہ ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے اس سے، اسے کتنی شرمندگی ہوئی، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی سزا بھگتنی پڑی، بڑی محنت کے بعد معافی ملی۔ وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، صحابی رسول ہے، مقدس صحابی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ کتاب المغازی میں یہ حدیث ہے، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث بہت لمبی ہے، اگر میں پوری حدیث آپ کو سناؤں اور اس کی توضیح بھی کروں تو اس میں گھنٹوں لگ جائیں گے۔ میں اختصار کروں گا، اس کو مختصر کر کے آپ کو سناؤں گا خاص خاص باتیں اس کی، لیکن پھر بھی وقت آج زیادہ ہو جائے گا، آپ لوگ معاف کریں گے، میں پہلے ہی سے معافی مانگ لے رہا ہوں۔ آج قیصر روم دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت تھی، وہاں کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے۔ قیصر روم نے جب یہ سنا کہ مدینہ طیبہ میں ایک منظم ریاست ابھر رہی ہے، پہلے عرب کی کوئی ریاست تو تھی نہیں، یہ سب بدو تھے، جاہل گنوار تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب کا قدم ناز مدینے میں آیا، باقاعدہ ایک حکومت کی تشکیل آپ نے دے دی۔ تو جب قیصر روم کو معلوم ہوا کہ ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی ہے مدینے میں، تو اس نے وقت سے پہلے ہی اس کی سرکوبی ضروری سمجھی اور مدینے پر حملہ کے لیے فوجیں ترتیب دینا شروع کر دیں کہ ابھی یہ حکومت ابھر رہی ہے، ابھی سے اسلام اور پیغمبر اسلام کا خاتمہ دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ مدینہ طیبہ میں اس فوجی تیاری کی خبر پہنچ گئی تو اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ دشمن کو یقین دلا دیا جائے کہ مسلمان اگرچہ کم ہیں لیکن کمزور اور بزدل نہیں ہے، اور دشمن کے گھر میں پہنچ کر اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حکم دے دیا مدینے میں کہ زور و شور سے تیاری کی جائے لڑائی کی، اور ہم جنگ کریں گے، چل کر کے خود اس کے ملک میں ہم للکاریں گے دشمن کو۔ زور و شور سے تیاری شروع ہو گئی۔ اسی جنگ کا نام ہے غزوہ تبوک، غزوہ تبوک ہے یہ۔ بہت دور تھا اس کا علاقہ، راستہ دشوار گزار، بہت لمبا اور خطرناک تھا، سامان رسد اور جنگ کے آلات اور سواری کے لیے اونٹوں کی بھی بہت کمی تھی۔ انہی دشواریوں کے پیش نظر اس غزوے کو غزوۃ الاسرا کہتے ہیں، بہت تنگ دستی کا غزوہ تھا، یہ جہاد تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سرگزشت بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ میں حصہ لینے کے لیے زور و شور سے تیاری شروع کر دی، بھی جوان تھے یہ۔ اس مقصد کے لیے 2 اونٹنیاں خرید لیں، دوسرے کام جلد جلد نپٹانے لگا تاکہ وقت سے پہلے ہر کام سے فارغ ہو جاؤں۔ جب لڑائی کے لیے کوچ کا اعلان ہو تو فوراً لشکر میں شامل ہو سکوں۔ لشکر کی روانگی سے 3 دن پہلے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں میں سارا دن کاروبار میں مصروف رہا تاکہ شام تک ہر کام سے فارغ ہو جاؤں، مگر اس روز میں اپنا کام ختم نہ کر سکا۔ دوسرے دن میں نے پھر بہت کوشش کی، مجھے پکا یقین تھا کہ آج سارے کام نپٹا لوں گا، مگر اس روز بھی ناکام رہا۔ پھر بھی مجھے اطمینان تھا کہ تیسرے دن ضرور فرصت پا جاؤں گا، مگر افسوس کہ میں اپنی کوشش اور ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرما دیا کہ صبح لشکر روانہ ہو جائے گا۔
میں نے دل میں سوچا کہ اتنا بڑا لشکر تیزی کے ساتھ سفر نہیں کر سکے گا، آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھے گا۔ میرے پاس تیز رفتار مضبوط اونٹنی ہے، میں اس پر سوار ہو کر دوسرے دن لشکر سے جا ملوں گا۔ یہ سوچ کر کچھ سکون آ گیا، اور میں لشکر کی روانگی کے بعد بھی اپنے کام میں مصروف رہا۔ لشکر روانہ ہو گیا، میں نہیں جا سکا۔ اس روز بھی میرا کام مکمل نہ ہو سکا۔ میں نے دوسرا دن بھی کام کاج میں صرف کر دیا۔ اب میں فارغ تھا، مگر یہ سوچ کر دل بجھ گیا کہ لشکر کو روانہ ہوئے 2 دن بیت چکے ہیں، وہ منزلیں طے کرتا ہوا دور دراز علاقوں میں پہنچ چکا ہوگا، اب اسے راستے میں جا لینا ممکن نہیں۔ اپنی سستی اور نادانی پر غصہ آنے لگا، اور رہ رہ کر افسوس ہوتا تھا کہ اتنی غفلت کیوں برتی۔ کہتے ہیں کہ اپنی ذات اور بے بسی پر اور بھی رونا آتا جب گلی کوچوں میں انہی لوگوں کو پھرتے دیکھتا جو اپنے نفاق اور دوغلی پالیسی میں مشہور تھے، جو منافق تھے، وہ جہاد میں شریک نہیں ہوتے تھے، اور وہ گری نظروں سے دیکھے جاتے تھے، یا پھر معذور اور اپاہج لوگ ملتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں اپنی ہی نظروں میں گر گیا۔ تبوک کے میدان میں پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا حکم دے دیا۔ آپ وہاں بیٹھے، پھر آپ نے پوچھا ما فعلا کعب، کعب کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آتا۔ کسی نے بتایا ہوگا ان کو کہ حضور نے پوچھا، راستے پہ کبھی نہیں پوچھا تھا، وہاں پوچھا کہ کعب بن مالک کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آتا۔ قبیلے بنو سلمہ کے ایک نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حبسہ برداہ ونظرہ فی اطفیہ۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل اس نے امیری اور خوشحالی کا نیا نیا منہ دیکھا ہے، اس لیے اپنے کپڑوں کو ہی سنوارتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کے سوا اس کو کسی چیز کا دھیان نہیں ہے، اس لیے لشکر کے ساتھ نہیں آیا۔ ایسی بات کہہ دی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوجوان کو ٹوکا اور فرمایا بیسا ما قلتا، تم نے بہت بری بات کہی ہے۔ کعب بن مالک کے بارے میں ایسی حقیر رائے قائم کر کے تو نے اچھے اخلاق کا ثبوت نہیں دیا ہے۔ ہم نے آج تک اس کے ایمان و یقین میں کوئی خامی نہیں دیکھی ہے، ضرور کسی وجہ سے وہ شامل نہیں ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں چند دنوں کے بعد مدینہ طیبہ میں یہ خبر موصول ہوئی کہ جنگی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ حضور تو ناراض ہوں گے، میں گیا نہیں لشکر میں، حضور کی ناراضگی کا خیال میری جان لے لے گا۔ میرے گھر والوں نے اپنا اپنا مشورہ دیا، کسی نے کہا کچھ بہانہ کر دے، اس طرح سے لوگوں نے اپنا اپنا مشورہ دیا، لیکن میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ سچ سچ سب کچھ بتا دوں گا کہ یہ میری کاہلی ہے۔ اس سے وقتی طور پر تو ضرور شرمندگی ہوگی، لیکن یہ بات کی رسوائی سے بہتر ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا چھپا رہ جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے سارا راز کھول دے گا، بتا دے گا سب کچھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ کانا اذا قدما من سفر بدا بالمسجد فیرکع فیہ رکعتین ثم جلس للناس۔ جب بھی آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، یہ طریقہ سنت بھی ہے، اور 2 رکعتیں نماز ادا فرماتے، پھر لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے، ملنے والے آتے۔ اس دفعہ بھی آپ نے معمول کے مطابق مسجد میں آ کر 2 رکعتیں ادا فرمائیں، پھر وہیں بیٹھ گئے۔
اور جب حضور بیٹھ گئے تو سب سے پہلے منافقین آنے لگے جو جنگ میں گئے نہیں تھے. منافق تھے وہ، جھوٹ موٹ، صرف اوپر سے کلمہ پڑھنے والے نمائشی مسلمان. منافق لوگ جو حضور کے ہمراہ نہیں گئے تھے وہ آ گئے اور ٹیڑھے ترچھے عذر اور اپنی اپنی مجبوری پیش کرنے لگے کہ مجھے یہ مجبوری تھی، مجھے یہ پریشانی تھی. سب جھوٹ. آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، سب کے عذر قبول کر لیے. ٹھیک ہے جاؤ. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں اخیر میں جب میں ڈرتے جھجکتے آگے بڑھا، یہ پکے مومن تھے، محبت کرنے والے تھے، غیروں کی کوئی غلطی پکڑی نہیں جاتی ہے اور اپنوں سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے بہت بڑی ہوتی ہے. کہتے ہیں فجئتہ فلما سلمت علیہ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جب میں نے بڑی ہمت کر کے آپ کو سلام کیا تو تبسم المغضب، تو سرکار نے اس طرح مسکرا کر دیکھا جس میں غضب و جلال کی بجلیاں پوشیدہ تھیں. مسکرا کے دیکھا تو لیکن اس مسکراہٹ میں بھی غصہ بھرا ہوا تھا. آپ کی بے رخی سے ناراضگی کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے. دیکھیں آدمی جب کسی سے بہت قریب ہوتا ہے تو اس کا غصہ سمجھ جاتا ہے. وہ کتنی ہی مسکرا کے بولے لیکن چہرے کے انداز سے، بات کے اندر سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے ناراض ہے. سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہیں. ثم قال، پھر حضور نے فرمایا تعالی، آؤ قریب آ جاؤ. کہتے ہیں میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. فقال لی ما خلفک، حضور نے غصے سے پوچھا ہاں تم کہاں تھے؟ جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ کیا تم نے سواری کے لیے اونٹنیاں نہیں خریدی تھیں؟ کیا تم نے لڑائی کی تیاریاں نہیں کی تھیں؟ جنگ میں شامل کیوں نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور ڈرتے کانپتے عرض کی میرے آقا، خدا کے فضل سے جتنا آج آسودہ حال ہوں اتنا کبھی نہیں تھا. اونٹنیاں بھی خریدی ہوئی تھیں، تیاری مکمل میں نے کر لی تھی، مجھے بات بنانے کا ڈھنگ بھی آتا ہے، مگر جھوٹ نہیں بولوں گا. سچ یہ ہے کہ مجھ سے سستی ہو گئی. واللہ ما کان لی من عذر، اللہ کی قسم مجھے کوئی مجبوری نہیں تھی، میری سستی اور کاہلی ہے کہ میں شامل نہ ہو سکا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ھذا فقد صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک آدمی نے سچ بولا ہے. اب تک جو منافقین آتے رہے، جھوٹے بہانے کرتے رہے، اس ایک آدمی نے سچ بولا ہے. پھر فرمایا لیکن کعب میں تم سے ناراض ہوں، تم جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تم اپنے ہو. قم حتی یقضیک اللہ فیکا، اٹھو اور یہاں سے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کچھ فیصلہ کر دے. اللہ فیصلہ کرے گا، اٹھ کے جاؤ یہاں سے. حضرت کعب پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مارے غم کے نڈھال ہو گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کے تصور سے آنکھوں میں دنیا اندھیری ہو گئی. حضرت کعب تو بھی نوجوان تھے. حضرت کعب کے علاوہ ایک صاحب تھے مرارہ بن ربی اور ایک تھے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما. یہ دونوں بزرگ بوڑھے صحابی تھے. ان دونوں سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی جنگ میں نہیں، لیکن بوڑھے تھے، یہ ضعیف تھے. ان دونوں کے بارے میں بھی حضور نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ ان کا فیصلہ کرے گا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے علاوہ دو اور نیک آدمی بھی اسی جرم میں ملوث ہیں تو میری کچھ ڈھارس بندھی اور یہ سوچ کر کچھ اطمینان ہوا کہ اس میدان میں میں تنہا نہیں ہوں. چند دنوں کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا صحابہ کو کہ کوئی شخص ان تینوں سے بات نہ کرے، نہ کسی قسم کا میل جول رکھے. بائیکاٹ کر دیا گیا. بس ابھی تو سب ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے،
اور ان کو سب چاہتے تھے، لیکن حضور نے کہہ دیا کوئی ان تینوں سے بات نہ کرے۔ حضور کی زبان سے نکلتے ہی ایک ہی لمحے میں سارے لوگ ہمارے لیے غیر ہو گئے۔ کہتے ہیں جسے دیکھتے وہ نظریں پھیر لیتا، جس سے بات کرنے کی کوشش کرتے وہ دوسری طرف منہ گھما لیتا، کسی کے پاس بیٹھتے تو چپکے سے کھسک جاتا جیسے ہمیں کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ بھری دنیا میں ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔ کہتے ہیں میرے دونوں ساتھی بوڑھے تھے، وہ ہمت ہار کر اپنے اپنے گھر میں بیٹھ گئے، لیکن میں نوجوان تھا، کچھ حد تک میں نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا، لیکن اپنا معمول کیا بنا لیا۔ کہتے ہیں حضرت کعب بن مالک، میں مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرتا اور حضور سے قریب قریب رہنے کی کوشش کرتا، منہ لٹکائے ہوئے غمگین رنجیدہ حضور کے پاس قریب رہنے کی کوشش کرتا تاکہ آپ مجھے دیکھیں اور آپ کو ترس آ جائے اور میری خطا معاف کر دیں۔ کہتے ہیں میں جان بوجھ کر کبھی کبھی حضور کو سلام کر کے اور دیکھتا رہتا تھا کہ سرکار کے ہونٹ ہلتے ہیں یا نہیں، جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور مسجد میں بیٹھے رہتے اور میں قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا، اور جب نماز پڑھتا تو چوری چوری حضور کو دیکھتا، نمازی میں چوری چوری حضور کو دیکھتا کہ آپ بھی مجھے دیکھتے ہیں یا نہیں۔ پھر کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ جب میری نظریں حضور کی طرف نہیں ہوتی تو آپ مجھے دیکھتے ہیں، اور جب میں دیکھتا ہوں تو سرکار اپنا نورانی چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ جب بیگانگی کے دن لمبے ہو گئے تو میں بالکل بے بس اور اداس ہو گیا، کوئی تو بولتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں ایک روز میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے چچا زاد بھائی ابو قتادہ کے گھر ضرور جاؤں گا، میرا بھائی ہے، میرا دوست بھی تھا وہ، اور اس سے باتیں کر کے دل بہلانے کی کوشش کروں گا، میرا بھائی ہے، دوست ہے، ہو سکتا رہے آ جائے مجھ سے باتیں کرے۔ کہتے ہیں میں اس سے میرے اس سے گہرے اور پرانے تعلقات ہیں، یہ سوچ کر میں نے اس کے گھر کی دیوار پھلاگی اور اندر چلا گیا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میرے جگری دوست اور جانی بھائی نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا۔ بے چارگی سے میری آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، دل بھرا گیا۔ میں نے درد بھرے لہجے میں کہا اے ابو قتادہ، کیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ تو نہ تو بات کرتا ہے اور نہ نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھتا ہے؟ کیا تجھے یہ حقیقت نہیں معلوم ہے کہ احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور رسول سے پیار کرتا ہوں؟ حضور مجھ سے ناراض ہیں، ان کی ناراضگی میری جان لے لیتی ہے، میں کیا کروں؟ تو بھی مجھ سے بات نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میری ان باتوں نے بھی اس پر کچھ اثر نہیں کیا۔ جب میں نے بار بار ہی بات دہرائی اور اسے واسطے دیے، قسمیں دیں، تو اس کے ہونٹوں سے صرف یہی نکلا اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانے کہ تو رسول اللہ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میں ابو قتادہ کس بیگانہ پن سے بے جان اور بالکل نڈھال ہو گیا، رنجیدہ واپس چلا آیا۔ عرب کی سرحد پر شاہ غسان کی حکومت تھی، اس کے دربار تک میری رسائی تھی اور وہ لوگ میری بہت قدر کرتے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مدینے میں میرا بائیکاٹ ہو گیا ہے تو اس نے میری طرف قاصد بھیجا خط دے کر کے۔ ایک روز میں بازار سے گزر رہا تھا کہ قاصد مجھے ملا اور شاہ غسان کا خط دیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ظلم کیا ہے، حضور کے بارے میں تمہارے صاحب نے تم پر ظلم کیا ہے، تم ایسی چیز نہیں ہو کہ تمہیں حقیر سمجھا جائے، تم ہمارے دربار میں چلے آؤ، ہم تمہاری بہت قدر کریں گے۔ کہتے ہیں یہ خط پڑھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا میری حالت پر رحم فرما، اب تو غیر لوگ بھی میرے ایمان کا سودا کرنے لگے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاہ غسان کو کیا پتہ تھا
کہ میں بادشاہی پر حضور کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں اور اس پر فخر بھی کرتا ہوں۔ علامہ حسن رضا بریلوی نے کہا ہے کہ ان کے در کی بھیک چھوڑیں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ پاس ہی تنور میں آگ بھڑک رہی تھی، قاصد کے سامنے ہی میں نے وہ خط اس آگ میں ڈال دیا اور خود آ کر گوشہ نشیں ہو گیا۔ اسی حالت میں 40 دن بیت گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا کہ بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ، اور سختی بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا قاصد سے کیا طلاق دے دوں؟ حضور کہہ دے تو میں طلاق بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، طلاق نہیں، صرف علیحدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کی ہر چیز کے مالک ہیں، یہاں تک کہ اگر آپ چاہیں تو کسی مسلمان کو اس کی بیوی کے ساتھ عمل زوجیت سے بھی روک سکتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اب تنہائی میں صرف رونے دھونے سے کام تھا، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، یوں لگتا تھا کہ ہر چیز تاریکی میں ڈوب گئی ہے۔ اسی طرح 10 دن اور گزر گئے، اب اس حالت کو 50 دن ہو گئے تھے۔ 50ویں رات کی صبح کو میں نے اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھی اور بالکل اداس اور غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ میں اپنی جان سے بیزار ہو چکا تھا کہ اچانک ایک بیک سارا ماحول بدل گیا۔ وہ کیا ہوا؟ حضرت حمزہ اسلمی بڑے جوان مرد اور بھاری بھرکم آدمی تھے، ان کی آواز بہت بلند تھی، جب وہ ٹیلے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے تو بہت دور تک سنائی دیتی تھی۔ ان کی آواز سنائی دی، یہ بیٹھے ہوئی ہے مصلی پر سر جھکا کر کے غمگین، ان کی آواز سنائی دی، یا کعب بن مالک ابشر، اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو، تمہاری خطا معاف کر دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول کے حکم سے انہوں نے اعلان کیا تھا۔ کہتے ہیں یہ سنتے ہی فخررت ساجداً، یہ سن کر میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ فراخی کا وقت آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے خزانوں کی خوشخبری سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی اس آواز سے ہوئی۔ میں انتہائی خوشی کے عالم میں آگے بڑھ کر اپنے کپڑے جو میں نے پہنے تھے اتار کر خوشی میں ان کو دے دیے۔ اس وقت میرے پاس صرف یہی کپڑے تھے اور جلدی سے کسی سے ادھار لے کر میں نے کپڑے پہنے اور میں انتہائی خوشی میں ڈوبا ہوا مسجد نبوی کی طرف چل پڑا۔ لوگوں نے فوج در فوج مجھ سے ملاقات کی اور خطا معاف ہونے کی مبارکباد دینے لگے۔ میں مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ وہاں جتنے لوگ حاضر تھے سب کے چہرے روشن تھے اور سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ان کے درمیان عجیب ادائے دلربانہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور خوشی آپ کے چہرے سے ظاہر تھی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں جان لیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ مجھے دیکھ کر حضرت طلحہ اٹھے، والہانہ انداز سے میرے ساتھ لپٹ گئے، سب نے مبارکباد دی اور بڑی خوشی ظاہر کی۔ اب کہتے ہیں فلما سلمت علی رسول اللہ قال وهو يبرق وجهه من السرور ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدت امک۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو ایسی حالت میں کہ آپ کا چہرہ انور خوشی سے دمک رہا تھا، فرمایا اے کعب بن مالک تمہیں مبارک ہو، خدا نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے اور تمہاری خطا معاف کر دی ہے۔ جب سے تم پیدا ہوئے ہو تمہاری زندگی میں اس سے بڑی خوشی کا دن کبھی نہیں آیا ہوگا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ اس خوشی میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صدقہ کرتا ہوں۔ جس مال و اسباب میں مشغولیت کی بنیاد پر میں جہاد میں شریک نہ ہو سکا، جس مال و اسباب کی وجہ سے میرے آقا 50 دن مجھ سے ناراض رہے، مجھے ایسے مال و اسباب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایسا مال نہیں چاہیے، ایسی دولت نہیں چاہیے، بس یا رسول اللہ مجھے صرف یہ چاہیے کہ آپ مجھ سے راضی رہیں، آپ مجھ سے خوش رہیں، آپ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی رضا چاہیے، آپ کی خوشی چاہیے۔ اور چونکہ میں نے سچ کہا تھا اس سے پہلے، اور سچائی کی وجہ سے مجھے یہ خوشی ملی ہے، اس لیے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہمیشہ سچ ہی بولوں گا۔ اب دیکھیں، میں نے بہت حصے اس کے حذف کر دیے، اور قرآن کریم میں جو ان کی توبہ کا واقعہ ہے اس میں بیان نہیں کیا، ورنہ گھنٹوں لگ جائیں گے۔ ان سے صرف ایک خطا ہوئی تھی کہ جہاد میں شریک نہ ہوئے، تو کس قدر اذیت ناک 50 دن گزرے، اللہ ناراض ہوا، اللہ کے رسول ناراض ہوئے، ہر انسان نے ان سے بات چیت کرنا اور کسی طرح کا تعلق رکھنا بند کر دیا، ہزاروں موت مرے ہوں گے ان 50 دنوں میں، پھر ان کو معافی ملی، اللہ راضی ہوا، رسول اللہ راضی ہوئے، رحمت نے ان کو اپنی آغوش میں لیا۔ پیارے بھائیو، ہم سے ایک دو خطائیں نہیں، ہم سے بے شمار خطائیں ہوئی، بے شمار نافرمانیاں ہوئی، بے شمار گناہ ہوئے ہم سے،